اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی فضیلت کی جہاں پر بات آتی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص بات ایسی کہہ دی کہ روزہ رکھنے والا اس کو سمجھ جائے یا نہ رکھنے والا بھی سمجھ جائے، تو اس کے لیے باعث نصیحت بات ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے پر اللہ تعالیٰ ایک خاص نظر کرتا ہے۔ یہ جو جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص نظر کرتا ہے، اگر انسان اس کی گہرائی میں جائے تو روزے کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے پر خاص نظر کرتا ہے تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اس کی مغفرت کر رہا ہے۔ بھئی جب اللہ تعالیٰ کی جب خاص نظر بندے پر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ روزدار پر ایک خاص نظر کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں کتنی دیر ہم کو بھوکا پیاسا رہنے کو کہا ہے، کتنی دیر غذا کے کھانے سے ہمیں روکا گیا۔ چند گھنٹوں کے لیے ہمیں کھانا پینا ترک کرنا ہے۔ دیکھیے نا آج کے ماحول میں طرح طرح کی وبائیں، طرح طرح کی بیماریاں کتنی آسمان سے نازل ہو رہی ہیں، اور ان بیماریوں میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے، خاص کر ملیریا ہو یا ٹائیفائڈ ہو یا کسی قسم کی وبا جو آج کل پھیلی ہوئی ہے، اس میں اگر مبتلا ہو جائے انسان تو اس کو دواخانے اسپتال لے جایا جاتا ہے، وہاں پر اسے ڈرپ لگائی جاتی ہے، اسے گلوکوز چڑھایا جاتا ہے، اس کے غذا کو ڈاکٹر بند کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ انسان کو ڈرپ لگی ہوئی ہے، غذا کھانا چاہتا ہے مگر نہیں کھا سکتا، کیونکہ ڈاکٹر نے اسے منع کر دیا ہے کہ تم اگر غذا کھاؤ گے تو تمہاری بیماری میں اور اضافہ ہو جائے گا اور ہلاکت کی طرف تم چلے جاؤ گے۔ تو چاہے کتنا بھی دولت مند انسان ہو، اس کے پاس ڈھیروں پیسہ اس کے پاس موجود ہو، بینک بیلنس موجود ہو، اس کے سامنے اس کے گھر میں طرح طرح کے کھانے پینے مشروبات موجود ہوں، شربتیں موجود ہوں، مگر کیا بات ہے کہ وہ اس وقت محروم کر دیا گیا ہے جبکہ وہ بیمار ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے، اس کو ڈرپ لگی ہوئی ہے، گلوکوز لگا ہوا ہے، اور کھانے پینے سے وہ محروم ہے۔ اس نے ہی سارا انتظام کیا ہوا ہے، دولت کا، کھانے پینے کا، طرح طرح کی نعمتوں کا کھانے کی وہ گھر میں لا کر رکھا ہے، مگر کھانے سے محروم ہے، مجبور ہے۔ پھر یہ مجبوری کی جو حالت ہے کہ وہ کھا نہیں سکتا، اگر اس بات کو وہ سوچ لے تو اللہ کے حکم کو جب وہ یاد کر لے کہ کچھ گھنٹے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس نے غذا پیدا کی، جو ہماری صحت کا ضامن ہے، جو ہمیں صحت دے سکتا ہے، بیماری اور شفا دے سکتا ہے، بیماریوں میں شفا دے سکتا ہے، تو پھر وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیں، تو کیا ہم اتنا اللہ کے حکم پر نہیں کر سکتے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں مگر وہ بہانے کیا بناتے ہیں کہ بھئی میں فلاں وقت جو ہے دن بھر صبح سے جاتا ہوں کام پر، شام میں کام سے لوٹتا ہوں، وہ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اتنی دھوپ میں کیسے روزے رکھوں، لہٰذا میں روزے نہیں رکھ سکتا، یہ کہہ کر وہ ٹال دیتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے جو روزہ نہیں رکھتے، وہ لوگ اسی قسم کے بہانے کرتے ہیں، مگر ایک اللہ کے بندے کچھ ایسے بھی ہیں جو دن بھر دھوپ میں محنت مزدوری کرتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ کے حکم کو پا کر وہ روزے رکھتے ہیں، برابر محنت بھی کرتے ہیں، کڑی دھوپ میں محنت کرتے ہیں، مگر پھر بھی وہ روزے رکھتے ہیں۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، تو ان سے ہمیں نصیحت لینی چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ایک موقع پر کہ شیطان 7 آنتوں سے کھاتا ہے. آنت یعنی اتڑیاں. شیطان 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 آنت سے کھاتا ہے. تو جو انسان کھانے کا عادی ہوتا ہے، غذا غذا کھانا کھانا کہتا رہتا ہے، 7 آنتوں سے کھاتا ہے، تو اس کی مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی ہے؟ جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر روزے نہیں رکھتا، دن بھر کھانا نہیں چھوڑ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کیسی دی ہے کہ شیطان 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور اللہ کا نیک بندہ 1 آنت سے کھاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دن بھر اللہ کے حکم پر اللہ کا بندہ کھانے پینے سے رکا رہتا ہے تو وہ 1 آنت سے کھا رہا ہے. لہٰذا اللہ کے حکم پر ہمیں روزے رکھنا چاہیے، اور جب ہم روزے رکھتے ہیں تو پورے طریقے سے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں روزے رکھتے ہیں مگر وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، روزے رکھتے ہیں مگر وہ غیبت کرنا نہیں چھوڑتے، روزے رکھتے ہیں فحش باتیں کرنا نہیں چھوڑتے، روزے رکھتے ہیں برائیاں نہیں چھوڑتے. جھوٹ تو آج کل ایسا عام ہو گیا ہے کہ مذاق مذاق میں انسان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کئیوں جھوٹ بول جاتا ہے جبکہ وہ روزے میں ہوتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں روزے سے ہوں. انسان جب کسی کو ہنسانا چاہتا ہے تو وہ دوسرے انسان کی غیبت کر دیتا ہے تاکہ سامنے والا میری بات پر ہنس دے کہہ کر وہ سمجھ کر وہ کسی کی غیبت کر دیتا ہے. اور غیبت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ 2 عورتیں ایک وقت میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم روزے سے ہیں، صبح سے ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے اور ہم روزے سے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خے کرو یعنی الٹی کرو. تو جب انہوں نے خے کی تو ان دونوں عورتوں کے خے میں الٹی میں گوشت کے ٹکڑے اور خون نکلا. وہ پریشان ہو گئیں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے خے کی تو اس کے اندر گوشت کے ٹکڑے اور خون نکلا ہے جبکہ ہم نے صبح سے کوئی غذا نہیں کھائی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ کسی بھائی کی غیبت کرنا مردار گوشت کھانے کے برابر ہے. تم نے آج فلاں کی غیبت کی تھی لہٰذا تم نے مردار گوشت کھایا تھا، وہ تمہارے جسم سے باہر آیا ہے. دیکھ لیجئے غیبت کا کیا انجام ہوتا ہے. لہٰذا روزے کی حالت میں ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، غیبت سے پرہیز کرنا ہے، تمام فضول باتوں سے پرہیز کرنا ہے. اور خاص کر انسان روزہ تو رہتا ہے مگر دن میں نمازیں نہیں پڑھتا، تلاوت قرآن نہیں کرتا، ذکر اللہ نہیں کرتا، پھر بھی کہتا ہے میں روزے سے ہوں. ایسا روزہ کس کام کا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مجھے ایک انسان ایسا روزہ رکھتا ہے کہ وہ میرے حکم پر میری عبادت نہیں کرتا، اس کے دن بھر بھوکے پیاسے رہنے سے مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ روزہ رہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو دیکھ لیجئے کہ بھئی روزہ رکھنے سے ہمارا اللہ کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم روزہ رہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو ہم جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے اور بری باتوں سے پرہیز نہیں کریں گے تو اس روزے سے ہم متقی اور پرہیزگار کہاں بن رہے ہیں؟ تقوی ہمارے میں کہاں پر پیدا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے کانٹے دار درخت راستے سے گزر رہے ہو، کانٹے دار راستے سے گزر رہے ہو، آپ کا گزر ہو، وہاں آپ کیا کرو گے
اپنے دامن کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے چلو گے کہ کہیں ادھر سے یا ادھر سے کوئی کانٹا ہمارے دامن میں نہ لگ جائے۔ تقویٰ اسی کا نام ہے کہ ہم بری باتوں سے رکے رہیں اور بری باتوں کو، لغویات کو ہمارے قریب نہ آنے دیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو روزے کی حالت میں ہمیں متقی بننا ہے، تقوی والا بننا ہے، تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم بری باتوں سے رکے رہیں، جھوٹ سے رکے رہیں، غیبت سے رکے رہیں۔ یہی صحیح روزہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق اور ہدایت فرمائے۔